أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام عليك محمد مصطفیٰ وعباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ ہم نے ابھی قسط نمبر 135 ختم کی تھی، اب 136 پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے شدید علالت، اسی دوران غسل فرمانا، طبیعت بحال ہونے پر آخری خطبہ اور خود کو احتساب کے لیے پیش فرمانا اور حضرت ابوبکر کی امامت میں نماز۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکل پانی سے غسل فرمایا اور نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ وہ خطبہ کیا تھا جو دراصل آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے کی ضرورت بعض مورخین کے نزدیک یوں پیش آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 5 یوم پیشتر یہ فرمایا کہ کسی کاتب کو بلاؤ، میں تمہیں وہ محضر ناز تحریر کرا دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو۔ اس پر لوگ جو موجود تھے ان میں تکرار شروع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام لوگوں میں شمار کر رہا تھا اور دوسرا نہیں۔ پہلے گروپ کا خیال تھا کہ مرض الموت کی کوئی بات یا وصیت معتبر نہیں ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے موت اور زندگی میں سے میرے رب نے اختیار دیا ہے اور میں نے رب کی ملاقات کو چن لیا۔ مگر اس سے وقتی طور پر رجوع تو کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دیے ہوئے تحفے کو بھی کبھی واپس نہیں مانگتا۔ اگر کوئی واپس کر دے تو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ بڑوں کا ہی نہیں، بہت بڑوں کا تھا۔ بہرحال دونوں فریقوں میں اتنی تکرار بڑھی کہ حضور نے اشارے سے منع فرما دیا اور اس کے متبادل کے طور پہ یہ امر اختیار کیا اور جب غسل کے بعد طبیعت بحال ہوئی تو ممبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے تھے، جن کو اکثر لوگوں نے فتنوں کی بنیاد بنایا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرض الموت میں یہ قول کہ میں خلافت اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، اور پھر مرض الموت میں حضرت عمر کا یہ ارشاد کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں 2 میں سے ایک کا راستہ اختیار کر لوں، ایک وہ جو مجھ سے بہتر یعنی حضرت ابوبکر نے کیا جو ان سے بہتر تھے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تو سب سے بہتر تھے، لیکن میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا جب غسل فرمانے کے بعد حضور کی طبیعت سنبھلی تو باہر تشریف لانے کے لیے فضل بن عباس کی مدد طلب فرمائی۔ آگے ہم ابن عباس کی زبانی ہی بیان کرتے ہیں جن کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑیے۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے کہا حضور آپ کو تو شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں مجھے بھی عام لوگوں کی طرح بخار ہو جاتا ہے۔ میں انہیں ہاتھ پکڑ کر ممبر تک لے گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر فرمایا فضل منادی کر دو۔ تو میں نے لوگوں کو جمع ہونے کا اعلان کیا اور لوگ جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، اے لوگوں میرا تم سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم مجھے اس جگہ پر ہرگز نہیں دیکھو گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مجھے کفایت کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم میں اس کا تعین و تعدیل کر دوں۔ آگاہ رہو کہ میں نے جس شخص کے پیٹھ پر اگر کوڑا مارا ہے وہ میری پشت سے قصاص لے لے، اور جس کا میں نے مال لیا ہے وہ اس مال سے اسے لے سکتا ہے، اور میں نے جس کی بے عزتی کی ہے وہ مجھ سے اس کا قصاص لے لے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے ڈرتا ہوں۔ واضح ہو کہ دشمنی کرنا میری عادت نہیں ہے، اور تم میں سے مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے جس کا میری طرف حق ہے اور مجھ سے لے لے۔
یا میرے لیے جائز قرار دے دے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت نہ ہو، انصافی نہ ہو۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، 3 درہم میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں سائل کی تکذیب کرتا ہوں، نہ میرے ذمہ جو 3 درہم ہیں ان پر کسی قسم کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کہ آپ کے پاس سے ایک سائل گزرا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو، اور میں نے 3 درہم دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فضل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 درہم دے دو۔ پھر میں نے 3 درہم ادا کر دیے اور وہ آپ کے حکم پر بیٹھ گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے بیان کا اعادہ فرمایا اور مزید اضافہ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی خیانت کی کوئی چیز ہو واپس کر دے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 3 درہم ہیں جو میں نے خیانت سے بیت المال سے حاصل کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے انہیں خیانت سے کیوں حاصل کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل اس سے 3 درہم لے لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کا دوبارہ اعادہ فرمایا اور اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ جو کوئی اپنے دل میں کسی قسم کا خلجان رکھتا ہو وہ کھڑا ہو جائے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں منافق و جھوٹا اور منحوس ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص تیرا برا ہو، اللہ نے تیری پردہ پوشی کی، کاش تو اپنی پردہ پوشی کرتا۔ حضور نے فرمایا اے ابن خطاب، ٹھہرو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہی اچھے ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ، اسے صدق و ایمان عطا فرما اور جب وہ چاہے اس سے نوزہ دور فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں اور عمر میرے ساتھ ہیں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہیں، مگر دوسرے محدثین اور مورخین نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ ان کی دوسری احادیث میں کچھ حصہ حضرت ابو بکر کی عظمت کے بارے میں بیان کر کے چھوڑ دیا گیا ہے جو اس حدیث میں بیان نہیں ہوا۔ مثلاً امام بحقی فرماتے ہیں کہ ان تک یہ حدیث متعدد حوالوں کے ساتھ اس طرح پہنچی کہ ایوب بن بشیر نے فرمایا کہ آپ حجر مبارک سے باہر نکلے اور ممبر پر تشریف لائے فرما ہوئے اور بعد میں ہم تو سرائے لائی سب سے پہلے احد کے اصحاب کا ذکر فرمایا اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین، تم میں اضافہ ہو رہا ہے اور انصاری اپنی حیت پر ہیں، ان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ میرے راز کی جگہ ہیں جس کی میں نے پناہ دی، بس ان کے ساتھ کرم و تکریم کرو اور ان کے خطا کار سے درگزر کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو دنیا میں ہے اور جو اللہ کے پاس ہے چن لے، اور اس نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے منتخب کر لیا۔ بس لوگوں میں سے حضرت ابو بکر نے اس رمز کو سمجھا اور رو پڑے اور کیا کہ ہم اپنی جانوں، اموال اور اولاد کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، آہستہ پر وقار رہو۔ پھر فرمایا کہ مسجد میں ان کھلنے والے دروازوں کی طرف دیکھو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سے آنے والے دروازے کے سوا سب دروازوں کو بند کر دو۔ مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ صحبت کے لحاظ سے اس سے بہتر ہو۔ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کچھ اور اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم میں سے میرے بھائی اور دوست بھی ہیں اور میں ہر دوست کی دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، اور بلا شبہ میرے رب نے مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی طرح دوست بنایا ہے۔ اور تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں جو اپنے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، بس تم قبور کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔
میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ان تینوں روایات میں تقریباً پورا خطبہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم آخری ارشادات کو اپنے ناظرین کے سامنے لے آئیں تاکہ وہ حضور کے آخری ارشادات سے پوری طرح مستفید ہو سکے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کس نے زیادہ بیان کیا کس نے کم، تو اس کی وجہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ ہر ایک کی یادداشت ایک جیسی نہیں ہوتی اور ترجیحات بھی مختلف ہوتی ہیں، لہذا ذہن میں وہی بات محفوظ رہ جاتی ہے جو جس کے لیے اہم ہوتی ہے۔ آپ کا حضرت ابوبکر امامت کے لیے مقرر فرمانا۔ امام احمد رحم اللہ علیہ نے ابن اسحاق رحم اللہ علیہ کے والد کے حوالے سے اور انہوں نے کئی واسطوں سے عبداللہ بن زمہ بن الاسود بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت ہی ضعیف ہو گئے تو زمہ کو حکم دیا کہ وہ امامت کے لیے ابو بکر کو بلا لائے۔ اتفاق سے وہ نہیں ملے اور عمر مل گئے، لہذا وہ انہیں بلا لائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر سنی تو انہوں نے حضرت عمر کی آواز پہچان لی اور فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اور مسلمان اس بات سے انکار کریں گے۔ دریں اثنا حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئے اور لوگوں نے ان کے پیچھے دوبارہ نماز پڑھی۔ امام بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر خفا ہوئی اور فرمایا کہ تیرا برا ہو، تو نے جب مجھ سے کہا تو میں یہ سمجھا کہ حضور نے تجھے میری طرف بھیجا ہے، خدا کی قسم یہ بات نہ ہوتی تو میں نماز نہ پڑھا تھا۔